اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اور جو مسلمان سے کافر ہوا اس کا کیا دھرا سب برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اعمال کا فائدہ، یعنی ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ تب ملے گا جب ایمان عقیدہ درست ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا کہ تم کو تمہارے اعمال کا فائدہ تبھی ملے گا جب تمہارا عقیدہ درست ہوگا، تم ایمان کے ساتھ دنیا سے آخرت کی طرف آؤ گے، کیونکہ عقیدہ جو ہے بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اگر بنیاد درست نہ ہو تو مکان جو ہے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو اعمال کے مکان کو کھڑا کرنے کے لیے عقیدے کی بنیاد جو ہے مضبوط کرنی پڑے گی۔ جب ہم بنیاد کو مضبوط رکھیں گے تب ہمارے اعمال کا جو مکان ہے وہ کھڑا رہے گا، اور جب ہم آخرت میں جائیں گے اپنے اعمال نامے کو لے کر تو ہمارے اچھے کاموں پر جو ہے ہم کو انعام ملے گا۔ اور اگر ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان دنیا کے اندر درست نہیں رہا، ہم جو ہے جب آخرت میں جائیں گے تو ہمارا اعمال جو ہے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کریں، یعنی سب سے پہلی جو منزل ہے وہ یہی ہے کہ ہم عقیدے کا علم حاصل کریں، یعنی عقیدے میں کیا چیز داخل ہے، کس کو ماننا چاہیے، کس طریقے سے ماننا چاہیے، اس چیز کا ہم علم حاصل کریں جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنے۔ یعنی علم کا جب ہم عقیدہ حاصل کریں گے اور وہ عقیدہ حاصل کریں گے جو سنیوں کا عقیدہ ہے، جو سنی صحیح العقیدہ ہونے کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے، جب ہم وہ تعلیم، وہ علم حاصل کریں گے تب تو جو ہے ہم سنی صحیح العقیدہ بنیں گے۔ اور جن کا انکار اور مخالفت جو ہے کافر یا گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جن چیز سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے اس کا بھی علم رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور عقیدے کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے جو ہے ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اور چیزوں کا علم حاصل کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کل بروز حشر جو ہے عقیدے کے تعلق سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عقیدے کے تعلق سے بھی ہم سے پوچھے گا
کہ تو کیسا عقیدہ لے کر آیا ہے، کس طریقے کا عقیدہ لے کر آیا ہے دنیا کے اندر، تیرا کس طریقے کا عقیدہ تھا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے، یعنی کان سے بھی پوچھا جائے گا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس آیت کے تحت علامہ محمد بن احمد قرطبی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک سے اس کے استعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی تم نے کان کو کہاں پر استعمال کیا، زبان کو کہاں پر استعمال کیا، آنکھ کو کہاں پر استعمال کیا، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور دل سے بھی پوچھا جائے گا کہ دل میں تو نے کس طریقے کا عقیدہ رکھا، یعنی دل کا جو تعلق ہے وہ عقیدے سے ہے، اور دل سے جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے دل میں کیسا عقیدہ رکھا، تو نے میرے محبوب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھا، میرے محبوب کے صحابہ کے بارے میں کس طریقے کا عقیدہ رکھا، میرے محبوب کی بیویوں کے بارے میں تم نے کیسا عقیدہ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک انسان سے پوچھے گا، ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب دنیا کے اندر ہم اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھیں گے اور اس کی حفاظت کرتے رہیں گے اور اچھا عقیدہ رکھیں گے، جو سنی صحیح العقیدہ ہونے کے لیے ضروری ہے، ہم اس طریقے کا عقیدہ رکھیں گے، تب تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دے پائیں گے، ورنہ جو ہے ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، لوگوں نے عقیدے کو جو ہے بالکل معمولی سمجھ لیا، لوگوں نے عقیدے کو بالکل معمولی سمجھ لیا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے، جس کے پیچھے چلنا ہوتا ہے چل دیتا ہے، یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے والا جو ہے کس عقیدے کا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ لوگوں نے اس چیزوں کو جو ہے ایک فیشن کا نام دے دیا اور اپنے عقیدے کی اہمیت کو کھو دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو تعلیم یہ دی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی اور جو کہے تجھے شیطان بھلاو دیوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم بھولے سے کسی بد عقیدے کے ساتھ جو ہے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تو جیسے ہی تم کو یاد آئے، یعنی جانکاری ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے بد عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ فوراً جو ہے اس کے پاس سے اٹھ جایا جائے، فوراً اس کے پاس سے جو ہے اٹھ جایا جائے، یعنی اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے کی تعلیم جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی۔ میرے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی ان بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی یہی تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے بد عقیدوں سے بچایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی یہی تعلیم ہے کہ اپنے آپ کو بد عقیدوں سے دور رکھا جائے، بچایا جائے، اور اگر کبھی انجانے میں غلطی سے ان کے پاس بیٹھ جایا جائے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً جو ہے اپنے آپ کو ان سے دور کر لینا چاہیے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول سے بہتر جو ہے ہمارے بارے میں بھلا کوئی جان ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے
کہ ہم کو کیا چیز جو ہے نقصان پہنچائے گی، اور اس کے بتانے سے جو ہے اس کا محبوب بھی یہ جانتا ہے کہ میرے امتیوں کو کیا چیز نقصان پہنچائے گی۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ حکم دے دیا کہ ایسے لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، تو معلوم کیا ہوا کہ اسی میں جو ہے ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ کس لیے؟ تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو ہے بچا رہے۔ ہم دنیا سے جب جائیں تو ایمان و عقیدے کو جو ہے درست لے کر دنیا سے جائیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اب آج آپ اٹھا کر دیکھیں، آج جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اکثریت آپ کو ایسی ہی ملے گی کہ جن کی صحبت جو ہے بد عقیدوں کے ساتھ ہوئی، گمراہوں کے ساتھ ہوئی، وہی شخص جو ہے گمراہ ہو رہا ہے۔ اکثریت آپ کو ایسے لوگوں کی مل جائے گی کہ جب آپ اس کی سیرت کو کھنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق جو ہے ایک زمانے میں فلاں شخص سے تھا، اور فلاں شخص جو ہے اس خیال کا ہے، تو وہی خیال جو ہے، وہی رنگ جو ہے دھیرے دھیرے اس کے اوپر بھی چڑھ گیا، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے پہلے ہی بتایا کہ ایسے سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، کیونکہ وہ تم کو جو ہے فتنے میں ڈال دے گا، گمراہی کے راستے پر ڈال دے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے عقیدے کی کس طریقے سے حفاظت کی ہے، ہم اور آپ کو ان کی سیرت سے جو ہے سبق لینا چاہیے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، اور سیدنا سعید بن جبیر جو ہے یہ تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں۔ کو جو ہے راستے میں ایک بد مذہب جو ہے مل گیا، سیدنا سعید بن جبیر سے راستے میں جو ہے ایک دن ایک بد مذہب مل گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ سے جو ہے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ سنانا میں آپ کو چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک کلمہ صرف آپ میرا سن لیں، یعنی میری صرف ایک بات آپ سن لیں۔ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ میں تیری آدھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، آخر ایسا کیوں ہے، کیوں نہیں آپ جو ہے اس کی ایک بات سننے کے لیے آپ تیار ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے، یعنی وہ شخص جو ہے گمراہوں میں سے تھا، یعنی بد عقیدہ تھا، وہ بد مذہب تھا، اس لیے جو ہے آپ نے اس کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار آپ نہیں ہوئے۔ یہاں سے معلوم کیا ہوا، آپ نے کیا ذہن دیا کہ نہ بد عقیدوں کی بات کو سنا جائے، نہ ان کے قریب جایا جائے۔ کیوں؟ آگے ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام محمد بن سیرین جو شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے پاس جو ہے دو بد مذہب آئے۔ آنے کے بعد جو ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی کچھ آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ حدیثیں ہی آپ ہم سے سن لیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تم سے حدیث بھی نہیں سنوں گا۔ انہوں نے جب بہت بار بار اصرار کیا، ضد کی، تو آپ نے کہا کہ یا تو تم جاؤ یا تو میں جو ہے چلا جاتا ہوں۔ اب آخر میں وہ لوگ تو چلے گئے، آپ نے ان کی نہ تلاوت سنی نہ احادیث سنی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ اے امام، آپ کو کیا حرج تھا اگر کچھ آیتیں یا حدیثیں سن لیتے؟
کچھ حدیثیں یا آیتیں سن لیتے تو حضرت امام سیرین نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ کہیں وہ آیات و احادیث کے ساتھ جو ہے اپنی کچھ تعویلیں لگائے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں. یعنی آپ نے بتایا کہ کہیں وہ تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر نہ بیان کرنے لگے اور تفسیر کے اندر کچھ اپنی باتوں کو داخل کر دے یا احادیث سنائے, احادیث کے ذریعے سے اپنی کچھ باتوں کو اس کے اندر داخل کر دے اور وہ بات جو ہے میرے دل میں بیٹھ جائے, اور جب وہ بات جو ہے میرے دل میں بیٹھ جائے گی تو اس کی وجہ سے جو ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو میرے مسلمان بھائیوں, امام سیرین نے جو ہے ہم اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ جو بد عقیدہ ہوتے ہیں, بد مذہب ہوتے ہیں, وہ ضرور جو ہے قرآن و حدیث کے اندر اپنی باتوں کو شامل کر دیتے ہیں. جب وہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں یا تفسیر بیان کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے اپنی طبیعت والی بات یعنی اپنے عقیدے والی بات ضرور داخل کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے حکم یہ دیا گیا کہ نہ بد عقیدوں سے قرآن سنا جائے اور نہ بد عقیدوں سے احادیث سنی جائے, کیونکہ وہ اپنی طبیعت اپنے عقیدے والی بات ضرور داخل کر دیں گے, اور اگر وہی بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو آپ اپنے ایمان و عقیدے سے جو ہے ہاتھ دھو دیں گے. اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہی ہے. ہم اور آپ کے پاس اگر دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو ایمان اور عقیدہ, ایمان عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کی حفاظت سب سے زیادہ کرنی چاہیے, سب سے زیادہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر یہ چھن گیا, ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا, ہمارا ایمان خراب ہو گیا تو ہمارا سارا اعمال بھی خراب ہو جائے گا اور دنیا کی تمام محنتیں ہماری جو ہے وہ سب بیکار ہو جائیں گی. دنیا کی تمام ساری محنتیں ہماری بیکار ہو جائیں گی. اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے علم کو حاصل کریں, جانیں کہ سنی صحیح العقیدہ ہونے کے لیے کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے. آج کل بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹوپی لگا لے یا کرتا پائجامہ پہن لے اور وہ کہنے لگے کہ میں سنی ہوں, تو ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان کیا سمجھتے ہیں, وہ سنی ہے. نہیں, سنی ہونے کے لیے کچھ عقیدے جو ہے مقرر کیے گئے ہیں, کچھ عقیدے مقرر کیے گئے. جب اس پیمانے پر آدمی اترے گا تب تو جو ہے وہ سنی کہلائے گا, ورنہ صرف ٹوپی اور کرتا پہننے سے کوئی جو ہے سنی نہیں ہو جاتا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ آپ اپنی کتاب لطائف اشرفی کے اندر لکھتے ہیں, اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں آپ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو سنی ہوگا وہ شیخین کو افضل مانے گا. شیخین کا مطلب ابو بکر و عمر کو افضل مانے گا, اور جو ہے ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور مولا علی سے جو ہے محبت کرے گا. یہ کس نے فرمایا؟ یہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول نقل کیا. تو اب یہاں سے معلوم کیا ہوا کہ جو سنی ہوگا وہ ابو بکر کو تمام صحابہ میں سب سے افضل مانے گا, اور دوسرے نمبر پر جو ہے حضرت عمر کو مانے گا, اور مولا علی سے بھی محبت کرے گا, اور حضرت عثمان غنی سے بھی محبت کرے گا. تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اس طریقے سے جو ہے کچھ عقیدے ہیں جو مان لینے کے بعد, قبول کرنے لینے کے بعد آدمی جو ہے سنی صحیح العقیدہ بنتا ہے, ورنہ صرف ٹوپی اور پاجامہ یا کرتا پہن لینے سے آدمی سنی نہیں بنتا ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, ہم اہل سنت و جماعت ہی
روئے زمین پر صرف ایسے ہیں کہ جو اللہ کے الف سے لے کر ولی کے یہ تک سب کو مانتے ہیں. اللہ کے الف سے لے کر ولی کے یہ تک سب کو مانتے ہیں. ہم کسی کا کاٹ چھانٹ نہیں کرتے. یعنی اللہ کو بھی مانتے ہیں, نبی کو بھی مانتے ہیں, صحابہ کو بھی مانتے ہیں, تابعی کو بھی مانتے ہیں, تابع تابعی کو بھی مانتے ہیں, صلحاء کو بھی مانتے ہیں, شہداء کو بھی مانتے ہیں, علماء کو بھی مانتے ہیں. سب کو جو ہے ہم مانتے ہیں. ہم کاٹ چھانٹ نہیں کرتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس عقیدے پر ہیں جس پر جو ہے میرے آقا غوث ہیں, جس عقیدے پر مخدوم اشرف سمنانی ہیں, جس عقیدے پر صابر پاک ہیں, جس عقیدے پر خواجہ غریب نواز ہیں, یعنی جس عقیدے پر اولیاء اکرام ہیں, اسی عقیدے پر جو ہے ہم اور آپ ہیں. اس لیے ہمیں اپنے عقیدے پر پورا بھروسہ ہے کہ اسی میں جو ہے کامیابی ہے اور اسی میں جو ہے کامرانی ہے. اور میرے مسلمان بھائیوں, آخری بات سن لیں کہ حضور امام ربانی مجدد الف ثانی جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں, اور جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں. آپ جو ہے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت قدم رکھ. یعنی آپ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا مجھے جو ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر جو ہے ثابت قدم رکھ اور ہمیں اسی گروہ کے ساتھ یعنی اسی جماعت کے ساتھ موت دے اور ہمارا حشر جو ہے اسی جماعت کے ساتھ کر. یعنی آپ نے یہ تعلیم دے دی, آپ نے یہ تعلیم دے دی کہ میں یہ دعا کر کے تم کو بتا رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا مقام کیا ہے اور اہل سنت و جماعت اس کا مرتبہ کیا ہے. تم میری دعا سے سمجھ لو کہ جب میں وقت کا ولی کامل ہونے کے باوجود, مجدد ہونے کے باوجود میں یہ دعا کر رہا ہوں تو تم کو جو ہے کتنا زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ مجدد الف ثانی نے ہم اور آپ کو بتا دیا. تو میرے مسلمان بھائیوں, اہل سنت و جماعت کے جو عقیدے ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث سے جو ہے ثابت شدہ ہے. آپ اسی پر قائم رہیں اور اسی عقیدے پر جو ہے مرنے کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.